بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ جو گمراہ ہو گیا یا جو ہدایت پر ہے، اب گمراہوں کے لیے جزا کیا ہے، ہدایت والوں کے لیے کیا بدلہ ہے، ان آیات میں یہ بیان ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو اس کی اصل حقیقت بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی خود کو پاکیزہ مت سمجھے، اپنی تعریف مت کرے، اور اللہ جسے جیسا رکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ اپنے آپ کو انسان بہت کچھ نہ سمجھے بلکہ عاجز اور کمزور بندہ سمجھے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حکومت اللہ کی ہے، اور آسمانوں اور زمین کا نظام خود اللہ چلا رہے ہیں، اسی نے ہی پیدا کیا ہے ان کو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو برائی کی سزا بھی اللہ ضرور دے گا، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کی نیکی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ اب برائیوں کو برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی سزائیں رکھی ہیں، اور بڑی سزائیں آخرت کے لیے ہیں، وہاں جہنم کی سزائیں ہیں۔ اسی طرح نیکوکاروں کے لیے بھی دنیا میں چھوٹے چھوٹے انعامات ہیں، اور اصل بڑے انعامات وہاں جنت کی صورت میں، اس کی نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے برائی کی ہے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی ہے۔ اچھائی والوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی والوں نے جو کچھ کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اب نیکوکار کون ہیں، محسن کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ نیک آدمی وہ ہیں جو بے حیائی کے کام نہیں کرتے، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے۔ بڑے گناہ مثلا ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور چوری ہے، غیبت ہے، اسی طرح بے حیائی کے کام، بدکاری ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں جو بے حیائی کے کام ہیں، تو ان سے وہ بچتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، لمم کہتے ہیں کبھی اتفاقاً کوئی بڑا گناہ ہو جائے یا چھوٹا گناہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی غلطی ہو جائے اس کو لمم کہتے ہیں۔ مگر لمم یعنی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو گیا
اب ایک آدمی نیکوکار ہے، متقی ہے، اس سے اگر چھوٹا یا بڑا گناہ ہو گیا تو یہ متقین کی فہرست سے نہیں نکلا جائے گا، بشرطے کہ جلدی توبہ کر لے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، تب بھی جو ہے تو وہ نیک ہے۔ یعنی نیکوکاروں سے بھی کبھی چھوٹی غلطیاں کبھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی غلطیاں تو یعنی صغیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں وہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان ربک واسع المغفرہ۔ دیکھو اللہ کتنی تسلی دیتے ہیں کہ گناہ گار کہیں مایوس نہ ہو جائیں، زیادہ گناہ کیے یا ایک گناہ کیا، اگر گناہ صادر ہو گیا تو مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے کہ اب تو میں خراب ہو گیا ہوں، میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا جو رب ہے اس کی بخشش وسیع ہے، بہت بڑی ہے، کشادہ ہے۔ اللہ کی بخشش کشادہ ہے۔ گناہ کر کے کوئی آئے گا تو اللہ توبہ کرے گا، اللہ سچے دل سے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ هو عالم بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، جب تمہیں پیدا کر رہا تھا زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین سے پیدا کیا۔ کیسے؟ آدم کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا، ہم اس کی اولاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آدم کو بھی جان رہا تھا کہ جب اس کو میں زمین سے پیدا کر رہا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم کو بھی جانتا ہوں کہ جب تم جنین تھے ماؤں کے پیٹ میں۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے اس کو پھر بچہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اور میں تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب آدم علیہ السلام کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اس کو بھی میں جانتا تھا۔ تو تمہاری ابتدا مٹی سے ہے، اسی طرح تمہاری تمام ضروریات بھی اللہ نے مٹی سے لگائی ہوئی ہیں۔ دیکھو ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان سب کی بنیاد مٹی ہے، چاہے اناج ہوں، پھل ہوں، فروٹ ہوں، اور دوسری چیزیں، گاڑیاں وغیرہ، سب یہ مٹی کی پیداوار ہے۔ پانی مٹی کی پیداوار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو جب مٹی سے میں بنا رہا تھا اس وقت سے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اس وقت بھی میں تم کو سب سے زیادہ جانتا تھا۔ فلا تزکوا انفسکم، خود کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، اپنے آپ کو نیک اور محسن خیال مت کرو کہ ہم نیک ہیں، ہم متقی ہیں، اپنی تعریف مت کرو، خود کو عاجز سمجھو۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں، ہم اگر روزے رکھتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں صحت دی، ہمیں ہمت دی، ہمارے دل میں ڈال دیا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں آ گئے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں 5 وقت، اور ہم اللہ کے سامنے روزے رکھ رہے ہیں پورے مہینہ، اور جو نہیں رکھتے ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ بتاؤ ہم جیسے انسان ہیں وہ بھی تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمت اور توفیق دی ہے۔ تو اسی لیے کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ خیال مت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت صحابیہ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام برہ ہے۔ یہ ابی سلمہ کی بیٹی تھی۔ تو برہ کا معنی ہے نیکوکار، اچھا کام کرنے والی۔
تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، تو خود کو برا برا کہے گی کہ میں نیکوکار ہوں، میں نیکوکار ہوں، نہیں نہیں، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ تیرا نام ہے زینب۔ نبی نے اس کا نام برا سے تبدیل کر کے زینب رکھ لیا۔ ایک اور صحابیہ تھی جس کا نام نبی کو معلوم ہو گیا کہ ان کا نام ہے عاصیہ، عین الف صاد یا ہا، عاصیہ یعنی گنہگار۔ نبی نے فرمایا تو خود کو گنہگار مت کر، یعنی خود کو نیک بھی مت کہو، اور دوسرے لوگ تمہیں گنہگار کہیں گے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی خود تو گنہگار کہے لیکن دوسرے لوگ گنہگار کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی نے اس صحابیہ کا نام جمیلہ رکھا۔ جمیلہ کا معنی خوبصورت۔ تو اسی طرح وہ نام کہ جس کی بدشگونی ہو یا جس کے معنی صحیح نہ ہوں، ان ناموں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ نبی نے ایسے ناموں کو تبدیل کیا ہے، یعنی دوسرے انسان کو انسان گنہگار مت کہے، باقی دوسرے انسان کو انسان نیک کہے وہ الگ بات ہے، تعریف کرے الگ بات ہے، لیکن دوسرے کو دوسرا گنہگار مت کہے۔ ایک انسان خود کو نیک مت سمجھے، خود کو متقی مت سمجھے اور تکبر اور غرور میں مت آ جائے۔ دوسرے اگر اسے کہیں وہ الگ بات ہے، نیک کہیں الگ بات ہے، خود کو انسان نیکی کا دعویٰ نہ کرے۔ تو فرماتے ہیں وہ عالم بمن اتقی، اے انسان میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں تقوی والے کو، جو ڈرتے ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ تو اسی لیے خود کو نیک مت سمجھو اور نیکی کا دعویٰ مت کرو، اسی طرح دوسرے کو گنہگار مت کہو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، وہ بڑا متقی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ایسی تعریف مت کرو وہ بڑا نیک بڑا متقی ہے، بلکہ یوں کہو کہ میرے علم کے مطابق وہ متقی ہے، یعنی جو تو ان سے باہر سے جانتا ہے کہ وہ متقی ہے، صحیح ہے، باقی اندرونی طور پر اس کے اعمال کیا ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی لیے کسی کی تعریف کر کے سامنے اس کو گڑھے میں مت ڈال لو اور کسی کی برائی اور توہین بھی مت کرو، اسی طرح درمیان میں چلتے رہو۔ اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو درمیانگی کے ساتھ کرنی ہے، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اسے سچائی کے ساتھ صحیح طریقے سے سمجھانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان میرے ہیں اور تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، آدم کو پیدا میں نے کیا ہے، تمہیں وسائل میں نے دیے ہیں، تمہیں نیکیوں کی توفیق میں نے دی ہے۔ تو اسی لیے اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو اور اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھو، اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف سمجھو، اللہ کی عبادت اطاعت کرو، گناہوں سے بچو۔ اگر کبھی اتفاقاً گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فلا نقیم له یوم القیامت وزنا۔ جس نے توبہ کی ہے گناہوں سے پھر اس کے بعد نیکی کرتا رہا، پھر قیامت کے دن اس کے گناہوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔